آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ان خطابات جمعہ میں جو حالات حاضرہ پر تبصرہ ہوتا ہے یا کوئی ذمہ داران حکومت کو مشورے دیے جاتے ہیں یا مختلف جماعتوں کی قیادتوں کو جو مشورے دیے جاتے ہیں، تو یہ اصل میں نہ میرا اور نہ تنظیم اسلامی کا کوئی بنیادی مقصد ہے، اور نہ ہی یہ اجتماع جمعہ کی جو اصل غرض و غایت ہے یہ اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ مطابقت رکھنے والی بات ہے۔ یہ اصل میں ایک ضمنی مضمون ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ضمنی مضمون کی پہلی بنیاد کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ قیل لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ یہ گویا کہ ایک ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے عوام سے بھی زیادہ اہمیت ہے ان کے لیڈروں کی، قائدین کی، جن کے ہاتھوں میں زمام کار آ گئی ہو کہ انہیں صحیح مشورے دیے جائیں، کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ٹوکا جائے۔ یہ فرمان نبوی ہے جس کا تقاضا ہم اس میں کچھ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اس میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بعض اوقات اس کو کہتے بھی ہیں کہ آپ خام خواہ یہ وقت جو ہے اس میں صرف کرتے ہیں، کوئی بات سنتا نہیں، کسی بھی آپ کے مشورے پر عمل تو ہوتا نہیں۔ میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یا فارسی میں کہا کسی نے کہ از دل خیزت بر دل خیزت۔ بہت سے چینلز جو ہیں وہ غیر مرئی ہوتے ہیں، غیر محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ بات پھیلتی ہے، بات پہنچتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، فوری طور پر نہ ہو، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بات جو ہے جمع ہوتی ہے، جس کے کیومولیٹیو ایفیکٹ کے تحت کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس سے برآمد ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، تو اس وقت کون سا ذریعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ وہ اذان عام، کہ لوگوں میں اطلاع عام ہو جائے کہ آؤ اور حج کرو اس بیت اللہ کا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال جو بات میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی اہمیت کے ساتھ وہ یہ کہ اصل بات، اصل موضوع، اصل اہمیت جس شے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دینی فرائض کیا ہیں اور ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ میرا گویا کہ یہاں بیان کرنا صرف آپ سے خطاب کے لیے نہیں ہوتا، خود اپنے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ یہ تذکیر ہونے کے ساتھ ساتھ تذکر بھی ہے۔ اپنا سبق بھی آدمی دہراتا رہے تو اس سے انسان کو خود فائدہ پہنچتا ہے۔ تذکر، یاد دہانی اخذ کرنا، تذکیر کسی اور کو یاد دلانا، تذکر خود یاد دہانی حاصل کرنا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے نفس کو کبھی اس سے مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اس اعتبار سے میں نے پچھلے جمعے میں جو بات عرض کی تھی وہ اس آیت کے حوالے سے جو میں نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں مرکزی آیت وہ ہے، اگرچہ اس سے پہلے ایک طویل آیت اور اس کے بعد دو آیتیں، میں نے آج 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ وہ مرکزی آیت کیا تھی جس پر کہ مفصل گفتگو ہو چکی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ پکار ہے اہل ایمان سے، ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ گویا کہ ہم میں سے ہر شخص کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور یہ جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر ذرا اتر کر دیکھیں کہ وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صرف موروثی عقیدہ تو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے والدین سے جو باتیں سیکھ لی ہیں، جیسے کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ ہندو ہے، چاہے اس نے کبھی سوچا نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیا مذہب ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہندو ہے۔ ایسے ہی ہماری عظیم اکثریت جو ہے مسلمانوں کے ہاں پیدا ہونے کی بنا پر مسلمان ہے،
لیکن یہ کہ ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہوگا کہ اگر جھانکیں ذرا اندر دیکھیں تو یقین وہ ہے، اگر نہیں ہے تو پہلی ذمہ داری یہ کہ باقی ساری جو بھی عمارت دین کی اٹھے گی وہ اس بنیاد پر اٹھے گی۔ اگر یہ عمارت بنیادی موجود نہیں ہے تو ہوا میں تعمیر کیسے ہو جائے گی؟ پھر تو یہ سارے واعظ جو ہیں وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے، ساری دلیلیں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، سب کچھ جو ہے بیکار ہوگا، لا حاصل ہوگا، جب تک کہ یہ بنیاد موجود نہ ہو۔ بہرحال میں نے چند باتیں پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، اب سب کو نہیں دہرانی ہے۔ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ ایمان عمل سے بھی ملتا ہے، ایمان صاحب ایمان کی قربت اور صحبت سے بھی ملتا ہے، لیکن ایمان حقیقی کا سب سے بڑا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اس کے ذریعے سے یہ جو منور کرنا ہے اپنے سینے کو یقین والے ایمان سے، تو اس کے لیے اصل جو سورس ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان یقین والا اگر پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ کشاکش، تصادم، جہاد۔ جہاد کے معنی کشاکش کے ہی ہے۔ جوہد جب جوہد سے ٹکرائے، ایک کوشش آپ کی ہے، ایک کوشش کوئی اور کر رہا ہے، آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر جگہ آپ کو یہ جہاد نظر آئے گا۔ آپ نے وہ اصطلاح سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ وجود کے لیے حیوانات کے مابین کشاکش جاری رہتی ہے۔ جو بھی ذرائع ہیں بقا کے، جو بھی غذا کے ذخیرے ہیں، ان کے لیے وہ جھپٹتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ جوہد للبقاء اس کو کہیں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کہیں، یہ تو ہے، کائنات کے اندر ہے۔ تمام جو بھی جن میں زندگی موجود ہے ان تمام میں آپ کو یہ جوہد اور جہاد ملے گا۔ لیکن جہاد ایک ہے اپنی بقا کے لیے، حیات کے لیے، ایک جہاد ہے کسی عظیم مقصد کے لیے، کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ ایک جہاد میں تو سب لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے وہ جہاد جو انسان شعوری طور پر کسی شے کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کو غالب کرنے کے لیے کسی نے، فرض کیجئے چاہے وہ مغالطے میں تھا، اسے محسوس ہوا کہ کمیونزم بہترین نظام ہے، عادلانہ نظام ہے، یہی انسانوں کے اندر ان کے مابین جو ظلم ہے، استحصال ہے، اس کو ختم کرنے کا صحیح ذریعہ ہے۔ اب جس شخص نے اس کو قبول کر لیا، وہ کمیونزم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن اس نے لگا، یہ جہاد ہے اس کا۔ ایک نظریے کے لیے جہاد ہے، جانیں دی ہیں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، کتنے لوگ پھانسیوں پر چڑھے تھے، کتنے لوگوں نے زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے فائرنگ سکواڈز کے سامنے اپنے سینے جو ہیں وہ چھلنی کروائے، تب جا کر انقلاب آیا تھا نا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مغالطے میں تھے، وہ ان کا نظام جو ہے وہ بھی کوئی ان کے امراض کا وہ مداوا نہیں تھا، علاج نہیں تھا، ثابت ہو گیا کہ نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ جس نے یہ سمجھا کہ یہی صحیح ہے، پھر اس نے اس کے لیے اپنی تن من دھن کی جتنی بھی ریسورسز تھی وہ لگا دی، وہ یقیناً بھی یہ ہے جس کا نام جہاد ہے۔ تو اگر ہم نے مان لیا اللہ ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، قرآن حق ہے، جیسے کہ ایک دعا میں الفاظ آتے ہیں حضور کے، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ یہ حضور کی جو تہجد کی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اب سوچئے کہ یہ چیزیں سب حق ہیں، ہم نے مان لیا ہے، تو اب جو کشاکش شروع ہوگی، تین اس کے میں نے مرحلے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بیان کیے۔ پہلا مرحلہ تو خود اپنے اندر شروع ہو جائے گا، اندر دل میں روشنی آ گئی ہے ایمان کی اور یقین کی، لیکن نیچے نفس کے تقاضے بھی تو ہیں نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، دل کے بالکل نیچے بیٹھا ہوا ہے آپ کا بطن، آپ کا شکم، اس کے تقاضے ہیں، وہ چاہتا ہے اسے بھرا جائے۔ اس سے ذرا نیچے اتریے تو آپ کے جنسی تقاضے ہیں، ایک بقائے ذات کے لیے ہے، ایک بقائے نوع کے لیے ہے۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ آپ کی زندگی کا تسلسل برقرار رہے، جنسی معاملہ اس لیے تاکہ نسل برقرار رہے۔ اب یہ وطن و فرج کے جو تقاضے ہیں، جن کو نفس امارہ کہا قرآن مجید نے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ان کا حملہ ہوتا ہے دل کے اوپر، یہ کشاکش ہے اندر۔ لہذا جہاد سب سے اعلیٰ حضور نے فرمایا، جب پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ سب سے اونچا جہاد ہے، سب سے اعلیٰ جہاد، افضل جہاد۔ اس کے بعد یہ جہاد انسان کے وجود سے باہر نکلتا ہے۔ یہ تو سارا جہاد جو ہے نفس کا، وہ تو اندر ہی اندر ہے، کسی کو نظر تو نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے،
میرے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے، میرا ایمان کیا کہہ رہا ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، لیکن کشاکش ساری ہے اندر ہی اندر ہوتی ہے، کسی اور کو نظر تو نہیں آتی۔ لیکن یہ کشاکش باہر نکلتی اس لیے کہ معاشرے میں ہم ہیں، بہت سے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اب ایک تقاضا ہے ایمان کا کہ یہ تعلقات اس طریقے سے ہونے چاہیے، کمائی اس طور سے ہونی چاہیے، معاشرت کا یہ نظام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ایک وہ ہے معاشرے میں جو چیزیں چالو ہیں، چل رہی ہیں، جن کا رواج ہے، تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، انسان کی شخصیت سے نکل کر معاشرے کے ساتھ ایک کشاکش ہے، ایک کشمکش ہے، ایک تصادم ہے۔ اور سب سے اونچی منزل پھر ہے جو میں نے لفظ پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، طاغوتی نظام کے خلاف جہاد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اور طاغوت ہر فرد بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ فرد ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی انسٹیٹیوشن ریاست ہے، جس کے سب سے زیادہ منظم ایک بہت بڑا ادارہ ہے، پورے جو رہنے والے شہری ہیں اس کے دائرے میں ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ریاست ہے۔ وہ ریاست اگر غیر اللہ کی حاکمیت کے اصول پر قائم ہے تو سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس طاغوت کا انکار کرنا، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ اس طاغوت کا تختہ الٹا جائے اور اس کی جگہ پر اللہ کی حکومت قائم کی جائے، اللہ کا نظام قائم کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جہاد جو ہے اب سب سے کٹھن، سب سے مشکل۔ پہلا جہاد تو بہرحال اپنی ذاتی شخصیت کے اندر ہی ہوتا ہے، دوسرا جو ہے بہرحال محسوس تو ہو جائے گا، گھر والوں کا تقاضا کچھ اور ہے، اہل و عیال کی پسند کچھ اور ہے، رشتہ دار کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کسی اور طرف چلنا چاہتے ہیں، کشاکش تو ہوگی، وہ محسوس تو ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی جان کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہے کہ کوئی ناراض ہو گیا، کسی سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، کچھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کو نقصان پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو آخری مرحلہ ہے اس میں تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں بھی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک نظام کو بدلنا اس کا نام تو انقلاب ہے، اور انقلاب تو بغیر خون دیے، جانے دیے آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو انقلاب محمد ہی آتا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جانے دیے ہوئے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں بھی سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، سینکڑوں، اور ایک صحابہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لاکھوں اور کروڑوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی، سینکڑوں کی جانے، 70 تو صرف غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، 70 اصحاب صفہ کو لے جا کے انہوں نے ذبح کر دیا ہے۔ تو یہ تو وہاں کیفیت ہوئی ہے، تب جا کر کہیں وہ انقلاب جو ہے وہ برپا ہوا ہے، نظام قائم ہوا۔ اس حوالے سے یہ جو مشکل ترین ہے کہ طاغوت کے غلبے کو ختم کر کے اور حق کا غلبہ، اس کے لیے اصطلاحات بہت سی ہیں۔ اللہ کی حکومت قائم کرنا، دین کو غالب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو قائم کرنا، ان اقیموا الدین، اصطلاحات مختلف ہوں گی، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، مفہوم ایک ہی ہے، دین غالب ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جو حاکم ہوتا ہے اس کی بات اونچی ہوتی ہے، اگر اللہ کی حاکمیت ہے تو اللہ کی بات سب سے اونچی ہوگی۔ تو اسے اقامت دین کہہ لیں، غلبہ دین حق کہہ لیں، اس کے لیے مختلف اعلاء کلمۃ اللہ کہہ لیں، اللہ کی حکومت قائم کرنا کہہ لیں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، مفہوم اس کا ایک ہی ہے۔ لیکن آج میں در حقیقت حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مرکزی مقصد کیا ہے، دین قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو اس آیت سے پہلی آیت ہے وہ اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔ یہ ایمان حقیقی کیوں مطلوب ہے؟ تاکہ تمہارے اندر اس جہاد کے لیے توانائی پیدا ہو جائے، قوت پیدا ہو جائے، آمادگی پیدا ہو جائے، جس جہاد کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں آ رہا ہے۔ اس کا سیاق یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے علم بردار بن کر، قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، دیکھیے دین قائم کرنا، دین کیا ہے؟ نظام عدل و قسط ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ حدید کی جو آیت نمبر 25 ہے اس نے معین کر دیا ارسال رسول کا مقصد کیا ہے، بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے، کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے۔
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات دیے، انہیں کتابیں دی، اور پھر وہ متوازن نظام عطا کیا جس میں حقوق اور فرائض جو ہیں ان کا تعین ہے، وہ میزان ہے، وہ میزان شریعت ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ تو گویا کہ اصل شے، اور چونکہ اللہ کی ذات العدل ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک العدل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت ان سے مروی ہے، حضور نے جو نام گنوائے ہیں 99 اللہ کے، العدل، صرف مصدر پر مبنی نام صرف ایک ہے، باقی یا تو اس میں فاعل پر ہیں یا فعال کے وزن پر ہیں یا فعیل کے وزن پر، محض مصدر، سے حرفی مصدر، العدل، دی ایبسلیوٹ جسٹس۔ ہم اگر کہیں گے سراپا عدل، اگرچہ سراپا کا لفظ اللہ کے لیے درست نہیں ہے، سر پیر تو انسان کا ہوتا ہے، حیوان کا ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس جو ہے ووکیبلری محدود ہے۔ مجسم عدل، لیکن مجسم کا لفظ بھی اللہ کے لیے صحیح نہیں، اس لیے کہ وہ جسم تو نہیں ہے اس کا کوئی، لیکن کیا کریں تعبیر کے لیے، سراپا عدل، مجسم عدل، دی ایبسلیوٹ جسٹس۔ لہذا وہ چاہتا کہ عدل قائم، یہ عدل و قسط۔ اب دیکھیے خاص طور پر نوٹ کیجئے، ایک عجیب ترتیب ہے ان 4 صورتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا اس امت کی تاسیس کی غرض و غایت کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں ایک درمیانی امت بنایا اس لیے ہے تاکہ رسول اتمام حجت کر دے تم پر، اور تم اتمام حجت کر دو تمام نوع انسانی پر۔ رسول گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ اچھا، اگلی صورت آئی سورہ آل عمران، اس میں پھر غرض و غایت کیا ہے، یہ امت کیوں ریز کی گئی ہے، کیوں اٹھائی گئی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے، انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، ان کی زندگی اپنے لیے، بھاگ دوڑ اپنے مفاد کے لیے، اپنا غلبہ، اپنا اقتدار، اپنے مفادات۔ تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا ہے، انسانوں کے لیے جینا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام تو یہی ہے نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اب سب سے بڑی نیکی عدل ہے، سب سے بڑا منکر ظلم ہے، اس کے خلاف جد و جہد کرنی پڑے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے وہ جد و جہد دل سے بھی ہو سکتی ہے، بالقلب، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں عن المنکر، باللسان، پھر بالید، طاقت فراہم کریں گے تب طاقت استعمال کریں گے، طاقت ہے ہی نہیں تو کیسے کر لیں گے؟ اعدوا لهم ما استطعتم، طاقت حاصل کرو۔ تو یہ اب چوتھی صورت ہے، یہ تیسری صورت ہے سورہ نساء۔ اب یہ دونوں صورتوں میں جو مضمون آیا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں، اس کا جو اصل لب لباب ہے وہ ان 2 صورتوں میں آیا، کہ اصل میں یہ دین کی شہادت، اللہ کی شہادت، اللہ کی طرف سے گواہی، اللہ کی طرف سے اتمام حجت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اس کی غرض و غایت کیا، اس کا کلائمیکس کیا ہے، وہ اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ، قوام فعال کا وزن ہے، پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے گواہ بن کر۔ اگلی صورت میں سورہ مائدہ میں یہی بات ریورس آرڈر میں آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری قوت کے ساتھ اور عدل اور انصاف کی گواہ بن کر۔ اللہ کی گواہی، عدل و انصاف کی گواہی مساوی ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا ہم معنی ہے، مترادف ہے۔ یہ ہے اصل میں اس عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے، ایبسلیوٹ جسٹس کے لیے یہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ میں نے